سوال کرنے والا بھی مسلمان تھا، آپ تو مسلمان نہیں ہیں، کیوں آ کے اپنے لیے پنگے لیتے ہو، کیوں ظالم کو للکارتے ہو جو بہت طاقتور ہے؟ تو میں نے کہا شاید آپ نے سکھوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، یہ اس خطے میں مزاحمت کی پیداوار ہے، اور وہ سکھ ہی کیا جو ظالم کو ظالم نہ کہے، جو مظلوم کے سر پر ہاتھ نہ رکھے، جو وقت کے یزید کو نہ للکارے، ایسا سکھ ہونے سے پھر سکھ نہ ہونا بھی بہتر ہے۔ میں نے کہا اس وقت جو یہ جنگ ہو رہی ہے یہ حق اور باطل کی ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ بعثت ایک انسان، میں 2.5 سال سے اس جنگ کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ پرسوں میں نے ایک پوسٹ کی تو لنڈے کے جو لبرل ہیں، وہ لبرل ان کو معصوم وہ خون میں لتڑے ان کے جب اڑ رہے تھے، ان کے وہ دکھ، ان کی وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ چیز میں ان کو نہیں یاد آ رہی تھی جب بارود گرایا جاتا تھا اور معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے تو صہیونی جو ہے وہ پارٹیاں بنا رہے تھے، وہ میوزک بجا رہے تھے، وہ خوشیاں بنا رہے تھے۔ تو کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں فلسطین کا درد سنائی نہیں دیتا؟ آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایران وہ کہتے ہیں کہ سر جھکانے کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اور سر جھکانے والے جو ہیں ان کو اس کی قیمت ملتی ہے۔ آج ایران اگر مسئلے کی لحاظ سے میں کہوں تو 99% فلسطینی سنی ہے، اور اگر دیکھیں شیعوں کا تو ایران تو اس سے بھرا ہوا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیگر مسلمان حکمرانوں کو جا کے اس جنگ میں براہ راست حصہ لینا چاہیے تھا۔ آج برطانیہ، فرانس، امریکہ سب فلسطین کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ایران کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں اگر اسی طرح تماشا دیکھتے رہے، اسی طرح گھنگرو باندھ کر ناچتے رہے تو یاد رکھنا لیبیا، عراق، یمن، آپ لبنان، افغانستان، اور اب یہ مت سوچنا، یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آگ وہاں بھڑک اٹھی ہے، اس کی چنگاریاں ہماری دہلیز تک پہنچیں گی، اور آج آپ دیکھیں یہ چنگاری اس دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آج ہم اسی طرح تماشائی بن بیٹھے رہے تو کل یہ آگ ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں، خطے میں تو داخل ہو چکی ہے، ہمارے ملک میں بھی داخل ہو جائے گی، اور پھر دنیا بھی وہی تماشا دیکھے گی جس طریقے سے آپ اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا۔ ایران، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر جو تم ظلم ڈھا رہے ہو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے، یہی ان کا قصور ہے۔ وہ عالمی سامراج کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں غلامی نہیں منظور ہمیں، تم کون ہوتے ہو کہ ہم آپ سے اجازت لیں؟ یہی ان کا قصور ہے۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے جب پہلے دن ایران پر حملہ ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ اب ایران ختم ہو گیا۔ ارے بھائی آپ ان کی تاریخ پڑھیں، امام حسین کی تاریخ پڑھی ہے میں کربلا کے ان راستوں پہ گزر کے چلا ہوں، ان جگہوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے خون میں مزاحمت ہی مزاحمت ہو، جو مار کے پھر اٹھ کے پھر گر جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، وہ ایرانی کہلاتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے جلدی ہار مان جائیں گے، اور کچھ لوگ ادھر کچھ ڈاؤٹ صافی اس لیے کہوں گا کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر بٹھا کر ان سے ہمیں خوف دلایا جاتا تھا کہ اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے، اس کے پاس تو تھارڈ سسٹم ہے، اس کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ آج وہ ڈاؤٹ، وہ لنڈن کے لبرل کہاں ہے؟ بتائے نا، وہ 56 مسلمان حکمرانوں کا خوف جس کا بت ایک بزرگ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے توڑا، اسرائیل کا گھمنڈ، اسرائیل کا غرور کس نے توڑا؟ ایک
एक अकेले शेर के बच्चे ने तोड़ा और वो ईरान है। थोड़ी सी उनसे सीखो, थोड़ी सी बहादुरी उनसे लो, थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करो। ये इसराइल मकार है, ये अमेरिका मकार है, रात की तारीकी में हमला करता है और रात की तारीकी में लोगों को शहीद करता है। एक तरफ कहता है कि बातचीत करे, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में आके लोगों को शहीद करवाता है। आप इसको नोबल इनाम देना चाहते हो? अपनी तारीख जरा कंखाल के देखें। जिस आमर ने, जिस हुक्मरान ने अमेरिका के सामने सर झुकाया, उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक डाला। दोस्तों, जितने भी शुरा हैं आपके शुक्रगुजार हैं कि इस खास मौके पर आपने मुझे भी मदऊ किया। चूंकि लावा बहुत ज्यादा है, मैंने मासूम बच्चों की लाशें देखी हैं, मैंने उजड़े हुए माओ के गोद देखे हैं, मैंने बेसहारा वो बच्चे देखे हैं जिनका किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है। तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई दर्द नहीं है? आज आग उधर है, इधर लगेगी, सबको मुतहिद होना होगा। बैसियत एक सिख, आपसे मेरी गुजारिश है कि ये नफरतों की मसलकों की ऐनक को उतार दें, मुतहिद हो जाए, वरना ये दुनिया सर उठाने नहीं देगी। आज ईरान के साथ पूरी अवाम को खड़ा होना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को खड़ा होना होगा, और ये हमारा मुतालबा है कि कातिल को जो बारूद की भाषा समझता है, उससे ये नोबल अमन का जो ये वार्ड है, उसके ये जो आपने लोगों से सिफारिशें करवानी है, इसको फिल वापस लेना होगा आपको। ये 24 करोड़ अवाम का मुतालबा है, ये पूरे पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के इंसानियत का के दर्द रखने वालों का मुतालबा है। हम आज इस प्लेटफॉर्म से ईरान की अवाम को, मजलूम तबके को, फलस्तीनियों को, गजा को ये पैगाम दे रहे हैं कि बेशक हुक्मरानों के वादे दावे कुछ और हो सकते हैं, उनकी नीयत का हमें नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक, क्या आप ईरान, फलस्तीन, यमन, इराक के साथ खड़े हैं? नारा नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। क्या खड़े हैं? क्या आप खड़े हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत